فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نعمت اللہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارکہ وسلم۔ آپ دی بارگاہ ناز وچ بے حد و حساب درود و سلام۔ اللہ کریم دے حضور دعائے اج دی بابرکت بامقصد عالی وقار حسین سالانہ بزم قبول و منظور فرمائے۔ اس بابرکت بزم دے طفیل اسلام نو غلبہ مسلمانہ نو عزت و وقار اور اہل ایمان و اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے۔ مادر وطن پاکستان نو معاشی تجارتی اقتصادی ترقیاں امن و استحکام دی برکات اور نظام مصطفیٰ دی مقدس بہار نصیب فرمائے۔ جس نے اپنے عہدہ اور منصب دا ناجائز فائدہ اٹھا کے اس مادر وطن نو لٹیا، قوم دا خون پسینہ چوسیا، عقیدہ ختم نبوت تے شب خون ماریا، حضور دے دشمنانوں اور اس دھرتی ماں دے غدارانوں فیسیلیٹیٹ کر کے ملک تو باہر نکالیا۔ اللہ کریم ہر اس ناپاک غلیظ وجود تو اس پاک سرزمین نو پاک فرمائے۔ برادر محترم، چند محبوب صاحب دی محبت اور وساطت نال تواڈی زیارت دا اور چند لمحے اپنے کریم آقا دے حضور پیش کرن دا اللہ نے موقع اور سعادت بخشی۔ جتنے بھی احباب دور قریب تو تشریف لے آئے ہو، قبلہ شاہ صاحب دی جلوہ گری، میری تواڈی حاضری اللہ کریم اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ گرامی قدر بزرگوں، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال منصوب اس مقدس مہینہ جڑا اج اپنے اختتام وال اپنیاں پوریاں رونقاں برکتاں رحمتاں ونڈ کے رخت سفر بن چکے۔ اہل اسلام چوں اہل سنت دی انہ دنچ خوشی مسرت دیدنی ہوندی ہے، کیونکہ او اس مہینے دے ہر لمحے نو بطور عید سیلیبریٹ بھی کر دیں اور سمجھنے بھی ہیں۔
لہٰذا جیویں اسی اس مہینے نال اپنی محبت دا، عقیدت دا، احترام دا رشتہ رکھنے ہاں، یہ اندر ہر سیلیبریٹ ہون والی خوشی اور اس خوبصورت ایونٹ نو ساڑے واسطے ضروری ہے کہ اساں ایدی اہمیت دے نال نال ایدی حساسیت تو بھی آگاہ ہوئی ہے۔ مثلاً اے جڑیاں لگیاں ہوئیاں جھنڈیاں نے، انہاں نو جس ذوق نال اسی لانا ہے اتنی احتیاط نال انہاں نو نالیچ تھلے ڈگن تو اسی ہی بچانا ہے، کیونکہ عقیدت ساڑی ہے۔ جس طرح اسی سرکار دے جلوہ گری دے نال مختلف ماڈلز دا اس ماحول دی یاد نو تازہ کرن لئی اہتمام کرنا ہے، پھر انہوں باقی معاملات تو ڈگن تو بچانا بھی اسی ہی ہے۔ درود و سلام دا اہتمام، ذکر اذکار دا اہتمام، جیڑا ساڑیا نسلچ بحمدہی تعالی جاری و ساری ہے۔ جی میں احتیاط نال سانو ساڑے بزرگاں اس فکر نال جوڑے ہے، او میں ساڑی کوئی غلطی، سستی یا کسی بھی جگہ دے ہوتے عدم توجہ دی وجہ نال اگر ساڑی نسل وچ یہ فکر منتقل کر دیا کوئی خدا نخواستہ کمی بیشی ہو گئی تو دے ذمہ دار بھی اسی ہو ماں، کیونکہ میلاد دی محافل دا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ساڑیاں نسلہ وچ یہ محبت کنورٹ ہوئے اور مصطفیٰ پاک دے ذکر دی بزم دوسریاں بزمہ نالو کسے نال بھی یہ دی اٹیچمنٹ یا یہ دی مماثلت دا دور دور تک کروڑویں حصے چوی شائبہ نہ ہوئے۔ یعنی میلاد دے جلوس، میلاد دے جلسے، میلاد دے لنگر تک ہر ایک چیز تو محسوس ہوئے کہ خالصتاً سرکار دی جلوہ گری دی خوشی دا اہتمام ہے۔ کیونکہ احتیاط اگر اسی نہیں برتاں گے ساڑی سستی دی وجہ تو بہت ساریاں غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں۔ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جس طرح اسی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد دے اہتمام دے جلوس دی صورت بھی ہوندی ہے، بعض پورے مہینے مختلف دن ہر بندہ باوضو ہوئے اور ہر بندے دے سر تے ٹوپی امامہ ضرور ہوئے تاکہ محسوس ہوئے کہ خالصتاً میلاد دا جلوس، پھر ہر بندے دی بچے دی نگاہاں جھکیاں ہوئے، عجز و انکسار، لباں تے درود و سلام۔ کوئی بہن بیٹی چھت تے دروازے چ باہر نکل کے بالکل میلاد دے جلوس نو ویکھن دی کوشش نہ کرے، کیونکہ اے او دا نکلنا ویکھنا سرکار دی ناراضگی دا سبب بن سکتا ہے۔ یعنی میری بیٹی، تواڈی بہن، ساڑی بچی ہر او کم کرے جدے وچ اللہ دے محبوب دی خوشنودی اور رب دی رضا دی طلب، یہ ساری چیزیں ساڑے واسطے ضروری۔ سو اس سے طرح میلاد مصطفیٰ دے تقاضیاں وچ ایدہ علمی پہلو ایک ہے کہ سانو جتنی محافل ہوندیاں نے جڑے ساڑے معاشرے وچ ساڑے معاصرین نے مختلف سکول آف تھاٹ والے لوگ، مکتب فکر والے، کیونکہ ساڑے واسطے خوشی ہے کہ سانو اللہ نے زندگی وچ ڈھیر سارے مواقع عطا فرماندا ہے دین اور عقیدے نو سمجھن دے۔ مثلا ہر جمعہ بہت سارے لوگاں نو اے بھی اویلیبل نہیں، لیکن سانو ہر جمعہ بھی ملدا ہے۔ جمعے تے بھی کوشش کریے صرف گھڑی تے نظر رکھ کے ٹائم دے ٹائم آن والا بندہ تے ظاہر مرن تک کو دے کل ٹائم نکلنا ہی نہیں دین لئی۔ جڑے انجے بندوں نے کنے وجہ جماعت ہونی ہے وہ مسیح تے نہ ہی آیا کرو، انہوں دی کیڑی لوڑ ہے؟ کیونکہ جڑا اللہ دے گھر آ کے تے بار بار گھڑی ویکھے جمعے والے دن، دا مطلب ہے وہ بیچارہ اوکھا بیٹھے تے سرکار دا فرمان ہے مسیح تے اوکھا صرف منافق بیٹھتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ مسجد جدو بھی آئیے اساں ذہن بنا کے آئیے کہ اساں جا کے گل سننی ہے جمعے والے دن بالخصوص، تاکہ او دے نال ساڈا عقیدہ پختہ ہوئے۔ پھر تواڈا امام، تواڈا خطیب بہتر تو بہتر جیڑے بھی کوئی سجیوں کھبیوں کوئی طوفان کوئی اس طرح دا ایشو اٹھے او دے تے او بحث کرے تاکہ تو انہوں پتہ لگے کہ ساڑے واسطے تیاری کر کے سانو او عقیدہ دسنا چاہ رہے ہیں۔ تھوڑا جو ہو رولی سبحان اللہ کو سچی گالے ہو تسی بڑے اصحاب دے مالک پکے اصحاب والے ہو، تو اڈیاں تے دو ترہ واری بندہ سیڑھیاں چڑھے تے طبیعت سیٹ ہو جاتی ہے، تو اڈے گٹے گوڑے ٹھیک نے تکڑے تے دل دے بھی تکڑے ہو تسی، ہون تک تسی گنویں سبحان اللہ کو دو ترہ واری آکھی ہونی ہے۔
دل اللہ تو انہوں مزید مضبوط رکھے. ظاہر ہے میں جدو چڑھ کے آ گیا پھر میں نے تھوڑی دیر بہ کے اپنے آپ کو سنبھالنا پہ تے ہن تھلے اترن دا میں سوچ رہا بھائی کیویں جاواں گے. تھوڑا جہا ہور ہولی بولو. تے اللہ تو انہوں سلامت رکھے. میں تے بزرگ ویکھ کے رانا ماشاءاللہ جس توانائی نال اے چڑھ دے ہون گے سبحان اللہ. تے جڑا بار بار آندا جاندا رہے او دے گڈے گوٹے ٹھیک رہندے نے. تو اب دیکھ ہے بھئی اساں ہی مسجد دی رونق بڑھنا ہے. دوجی بات ہے کہ اساں اے پھر نال لے آئیے اپنے بچیاں نو بھی تاکہ تساں بھی عقیدہ سنو. تساں اپنے مخالف معاصرین تھوڑا جا نظر دوڑاؤ جنہاں کولو کوئی موقع ہی نہیں سوائے سال دے کو چند دن. اونا دنیں کو چھوٹے تو وڈے بیٹی تو ماں بیوی تو بہن تک ہر ایک نو باقاعدہ اہتمام نال لے کے آندے نے. کیوں؟ تاکہ انہاں نو 10 دنوں وچ اتنی ایک 5-7-10 دنوں خوراک مل جائے ذہنی طور تے کہ او تواڈے نال آڈا لان دے قابل ہون. یعنی تواڈے نال ہو گل کرن دے قابل ہو جان. تے جنہاں نو 2-4 واری یا 10-15 واری سال وچ موقع ملے تے اگر وہ 10-15 دنوں انہاں ایک سبق ذہنی طور تے یاد کر لین کہ تواڈے ساڈے چنگے بندے بھلے دا ٹائم ضائع کرن تا سانو تے پھر اے دے تے ماشاءاللہ ٹنا ٹن ہونا چاہیے نا. تھوڑا جہا اور ہولی بولو. یعنی اپنے عقیدے دے اعتبار نال مطلب لڑنا ملنا نہیں ہے بھئی ایویں بندہ گل پہ جائے. لیکن کم از کم بندہ وہ ہوندا ہے جنوں اپنی فکر تے اپنی ول تے مکمل ناز ہو کہ میں ڈول نہیں سکدا. جی میں تواڈی طاقت تے قوت ہوندی ہے راہ تسی سپ آ جائے تے تسی پریشان نہیں ہونا, گدڑ آ جائے پریشان نہیں ہونا, کوئی بگیاڑ آ جائے پریشان, انجی کو بدعقیدہ آ جائے تے پریشان نہیں ہونا. اے ادو پتہ لگتا ہے بندہ بزدل ہے یا بندہ تکڑا ہے جدو انہیں گل سنی ہوئے دماغ وچ بٹھائی ہوئے پھر مزہ ہے کہ تینوں ویکھ کے اگلا رخ بدلے انہوں احساس ہوئے میں تے 5-7-10-15 دنوں سال ایک سبق پکایا ہے تے جیڑا ماشاءاللہ جنہیں سال ایک 54 سبق جمعہ دے پکائے نے, عید میلاد دے سارے مہینے سبق پکائے نے, شبرات سبق پکایا ہے, لیلۃ القدر پکایا ہے, پھر کلہ تے ساتے تے انہاں نے تے سبق انہاں پکائے. انہاں نو پتہ ہے کہ ساڈا مسلک تے مذہب تے مشرب ہے یو جڑا ڈائریکٹ قرآن تے صاحب قرآن نال جڑے ہیں. زندہ وہ دے ہوندے کہ ساڑھے الحمدللہ اسی ذوق بھی رکھنے ہیں, سنیاں نو بڑا ذوق ہے, اللہ دا کرم ہے. میں تے محبوب صاحب نے محنت کی تھی میں ایک سفر زیادہ ہونے کہ نہیں تو آنا ہے بار بار. اس تو مطلب اندازہ ہوندہ ہے کہ تو اڈیچ محبت ماشاءاللہ کتنی ہے. سننی تے ڈٹ کے پیار کر دے نہیں, لیکن تھوڑی جی ایک خامی ہے تو اڈیچ گھٹے میرے زیادہ ہے کہ اسا تقریرہ سن کے ہضم جلدی کر جانے ہیں. تقریرہ پچانیاں نہ کرو, تقریرہ پچائیاں کرو. سمجھ آگئے؟ ہر شے ہاضمہ ٹھیک رکھو, تقریر والا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہونا چاہیے. پہلے بال نو دسو, بال دی ماں نو دسو, بھرا نو دسو, دھی پتر نو دسو. اج استاد اور اے گل کیتی ہے ساڈے عقیدے نال اے ویکھو نا کتے بھی تانوں گل کرنی پے جائے تاکہ میری بیٹی میرا بیٹا سکول کالج یونیورسٹی جاوے انہوں جدو خلاصہ رٹ کے پڑھانا والا استاد کوئی ہیری پھیری مارن لگے وہ آکے استاد جی ادب نال عرض کرنا گل لے جی نہیں مار ڈنڈی رہے ہو. وہ کی میں ہو سکتے ہو تسی بہتر طریقے نال اپنی بہن بیٹی اور بیٹے وال ایک گل کنورٹ کر سکتے ہو. مثلا آج دا ساڈا سبق جڑا سی یاد کرنا ہے وہ سبق ہے وہ دی میں عرض کر رہا پھر وہ تے میں چند گزارشات پیش کراں گا جڑیاں سی ذہن نشین کرنی ہیں. ساڈا سبق دا آغاز ہے کہ ایک کائنات جڑی رب نے بنائی ہے اس کائنات دی تخلیق دا راز صرف اور صرف ساڈا نبی. تھوڑا جہا اور ہولی بول. یہ ہے آج دا ساڈا سبق کہ اللہ نے کائنات کی دلی بنائی ہے. ہولی ہولی بولو, ہولی ہولی. ساڈے نبی اپنے محبوب لئی جڑے بندے چپ تو انہوں بھی بولنا پڑنا بغیر بولے میں جان نہیں چھڑنی.
جیڑیاں پوڑیاں اوکھیاں سن میں چڑھ آیا. توجہ ہے نا. اوکھا کم سی مسیح چڑھنا اتنے سیڑھیاں اور چڑھ گئے اور تُسا بولنا پینا تو انہوں. میں عرض کر رہا ہوں اج دا سبق ساڈا ہے کہ کائنات اللہ نے 1.25 نبیاں دے امام ساڈے آقا و مولا اپنے محبوب محمد عربی لئی بنائیے. اس بنیاد تے اس سبق دا پہلا جڑا فلسفہ ہے اشہد اللہ اشہد اللہ اشہد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عینی بک یا رسول اشہد اللہ وسلم اللہم متعنی بس لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. الصلاۃ والسلام علیکم. جدو یہ سبق اسی ذہن نشین کرانگے پھر اگلے مسئلے آٹومیٹکلی حل ہوندے جان گے. تھوڑا جو ہولی بولو. بھئی کائنات اللہ نے مصطفیٰ لئی بنائی ہے تو یہ دا مطلب پھر ہے کہ جو وی شے ہے او مصطفیٰ پاک دی وجہ نال ہے. مثلا صدیق دی عظمت حضور دی میرا خیال ہے تسی تھکے بیٹھے ہو. عمر دی عظمت حضور دی. عثمان علی حسنین کریمین دی عظمت. مخدومہ کونین سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ پاک دی عظمت. اس حوالے نال تسی یہ دیتے اڑ جاؤ گے ڈٹ جاؤ گے آٹومیٹکلی مسئلہ حل ہوئے گا. اپنی بچیاں اپنی نسلانوں ہر شے حضور لئی. پھر ستاریاں دا سجنا ہوئے یا پہاڑاں دی چوٹی ہوئے یا سمندران دی گہرائی ہوئے دریاواں دی جلانی ہوئے او سبزہ ہوئے یا ستارے ہوئے یا سیارے ہوئے سب کچھ اللہ نے مصطفیٰ لئی بنا جائے. اور جدوں تک پہاڑاں دیاں چوٹیاں صحراواں دی خاموشیاں سمندران دیاں گہرائیاں دریاواں دیاں جلانیاں آسماناں دے تارے اور ایک کائنات دے ذرے ذرے اپنے وجود اچ رہن گے محمد دی ختم نبوت دا اعلان کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے پہلو آٹومیٹکلی حل ہو جائے گا. 1.25 نبیاں دی جلوہ گری اللہ نے کائنات جڑی فرمائی. بنیادی تصور ایسی کہ ہر نبی اپنی اپنی قوم نو جا کے دسے کائنات کی دے لئی بنیے او آ رہے نے. تھوڑا ہولی بولو. جی دے لئی کائنات بنیے آ رہے نے. کسے دا اعلان پیر کردہ ہے نقیب کردہ ہے خطیب کردہ ہے صوفی کردہ ہے عالم کردہ ہے شیخ الحدیث کردہ ہے سردار کردہ ہے وزیر کردہ ہے مشیر کردہ ہے. تو آڈے میرے نبی دی جلوہ گری دا اعلان کائنات دے مقدس ترین لشکر دے انہ حسین روح رواں 1.25 نبیاں نے اپنی اپنی قوم نو دسے ہے جیدے لئی کائنات بنیے اساں اعلان کرن آیا وہ آ رہے ہیں. کچھ آل علم نے کلام کیتا ہونا کیا سنو اگر حضور کو ہی بھیجنا تھا تو 1.25 کو کیوں بھیجا؟ اساں کہ منہ چنگا نہ ہوئے تو گل کسے ویلے چنگی کاری لئی کرو. سوال سے ہم نہیں گھبراتے. اس سوال میں چھپی گستاخی ہو تو ہمیں قسم ہے اللہ کی زہر لگتا ہے وہ انسان. ہم کہتے ہیں اس سے بدبخت اور کوئی نہیں ہو سکتا.
لیکن ایک بات خوشی ہے، میں اس کو انجوائے کرتا ہوں، آپ کو بھی، آپ بھی مزہ سن کے مزہ لیں گے جب آپ سے لوگ پوچھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے، آپ کے نبی کا جلوس کہاں لکھا ہے، آپ کے نبی کا ذکر یہ کہاں لکھا ہے، میلاد کہاں لکھا ہے، علم غیب کہاں لکھا ہے، حضور کو اتنا علم دیا کہاں لکھا ہے۔ جدو انج دی کوئی گل تواڈے کول پوچھے، پہلے تو انہوں پلانا ہے جوس، پھر جمپ لا کے پھر تساں انہوں پر روٹی کھوانی، انہوں کو جی روٹی کھاتے شرط ہر برکی تے پوچھ تیرا نبی، تیرا نبی، تیرا نبی، ہر لقمے تے پوچھ تیرا نبی، تیرا نبی، تے پھر جا کے اماں دے پیر تے ابے دے ہاتھ چوم کے آکھ اللہ تیرا شکرے، میری ماں میرے پیو نے میں نو پلازے جداداں نہیں دیتیاں، لیکن اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکرے، میں نو انج مصطفیٰ دی غلامی دیتی نے کہ دشمن بھی جاندہ ہے محمد پاک دی پارٹی دا ایوے نبی اے نا۔ تساں دسو بھئی اگر کوئی گل نواز شریف صاحب تے کرے، پی ٹی آئی والے کو پوچھے گا نون والے کو، جنہیں اعتراض نواز شریف تے کرنا ہے نون والے کو پوچھے گا، دسو جی عمران خان دے تے گل کرنی ہے پی ٹی آئی والے تسی دسو جی، چاچے زرداری تے گل کرنی ہے تساں دسو جی پی پی والے ہوں۔ یہ دا مطلب ہے جدے کسے نے گل پوچھنی ہوئے او دی پارٹی نو پوچھدا ہے، تے جیڑا توانو لب لب پوچھدا ہے فخر کیتا کر اپنی ماں دی لوری تے پیو دی کمائی تے او تینو سمجھی پھردا ہے نبی علیہ ایجے نے۔ بیمار بندہ تھوڑی جی دیر منہ تلے رکھے، باقی ذرا محبت نال بولو۔ اس تو وڈی ساڈے لئی کی سعادت ہے کہ دشمن بھی آکھے نبی دا نوکر ہے۔ اسا کدے پوچھے گی تے سارے تواڈے کول پوچھن گے، کلمہ سارے پڑھ دے نے، لیکن نبی دی عظمت تواڈے کول پوچھن گے۔ ازا کیا اللہ بے نیاز ہے، چاندہ تو ساری کائنات تو پہلے حضور نو بھیج دا، 1.25 لاکھ نو پہلے بھیجن دا مطلب ہے سی، کیونکہ اگر صدر بزم پہلے آ جائے تو پھر وہ سارے انہوں دسے گا لنگر پکان والا چاچا تو میرے لئی آئے ہیں، تمبو لانا لیا تو میرے لئی آئے ہیں، لاؤڈ سپیکر لیا تو میرے لئی آئے ہیں، فلانا صوفی صاحب، مولوی صاحب، حضرت صاحب، شاہ جی، سردار صاحب تسا میرے لئی آئے ہو، تے اے صدر بزم دی شایان شان نہیں کہ سارے انہوں دسے تسا میرے لئی آئے ہو۔ اللہ نے 1.25 لاکھ نبیانو مقدس انبیانو بھیج کیا کہ تسا جا کے قوم نو دسو جیڑی ذات میں ہون بھیجن لگیاں ایک کائنات اس سے لئی بنائیے، اویرنس ہو گئی ہے جلوہ گر ہون والے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ گویا جلیل القدر نبیانوں اللہ نے کائناتی عالم وچ بھیجیا، ہر نبی اپنی اپنی امت اندر قوم اندر اپنے لشکر نال مخاطب ہویا، ہر نبی دسیا اپنی قوم نو جدے لئی کائنات بنی ہے او تاجدار ختم نبوت ہے، جدے لئی سبزہ وجود چاہے تاجدار ختم نبوت ہے، آسمان دا صاحبان ہوئے زمین دا پچھونا جدے لئی سجایا گیا بنایا گیا اور تاجدار ختم نبوت ہے۔ اور خوش نصیب لوگوں اللہ نے براہ راست جدے امتی ہوون دا اعزاز و شرف عطا فرمایا ہے، او پاک نبی ہے جنہاں دے نغمے تے ترانے 1.25 لاکھ نبیاں دے زباناں تے جاری رہے۔
گویا کوئی علاقہ، کوئی ایریا، کوئی قوم، کوئی ملک، کوئی خطہ، کوئی زبان ایسی نہیں ہے جدے وچ مصطفیٰ دے ترانے نہ گونجے ہوئے نا۔ ہر خطہ، ہر ایریا، ہر علاقہ، ہر قوم نے آمنہ دے لال دا ذکر سنے ہاں۔ میں پوچھنا ہے چانا شرفا غیرت مند لوگو، جس نبی دا ذکر جلیل القدر نبیاں نے جلوہ گری تو پہلے کیتا تے او کرنا ٹھیک ہے، تے اگر امت جلوہ گری تو بعد ذکر کرے تے او دے واسطے پریشانی کی ہے۔ اوندہ کتے لکھے آئے انہوں کا اعتبار سے محراب و منبر دسے گا۔ میرے کلو سادہ لفظ پوچھ لائے ساڑھے نصیباں وچ لکھے آئے سب سے آؤ صرف معزز بندہ پڑے، معزز بندہ حکمرانہ دا چاپلوس نہ پڑے، اور پھر حکمرانہ تے لیڈران دے بالاں دی گڑیاں کو باندر طرح نچن والا نہ پڑے۔ نبی دا نوکارہ کے سب سے آؤ جنہوں نعت پڑھن لگیا شرم آوے تھوڑی جی دیر منہ تھلے رکھے، کیونکہ ویڈیو کیمرے دا کوئی مذہب مسلک نہیں جے ہوندا جیدہ بوتھا سجیہ آنے، جیدہ رخ زیبا گلاب طرح ذکر نبی کھڑیے یانے۔ کل کلام مرن تو بعد بچہ ویک کے ناکھے ابا بیچارہ ذکر مصطفیٰ وچ کیڑا مجبور ہو کے بیٹھے، بچے مرن تو بعد ویکھے ناکھے ساڑھا بابا جدو بھی نبی دے ذکر چگیا ہے وہ گلاب طرح کھڑ کے آخدہ ہوندہ سی سب سے آؤ اپنے میں نہیں پیا خدا میرے پاک نبی دے فرامین سامنے رکھو۔ حضور دے چچا نے نعت سنائی ہے، آندے نے من قبل غاتب فی الزلال وفی مستودائن حیث یخصف الورق ورت نار الخلیل مقتتمن فی صلبہی انت کیف یحترک وانت لما ولدت اشرقت الارض وداعت بنورک الافق۔ حضور نے ہاتھ چاہ کیا کہ اللہ جیڑی زبان نال میرے چاچے میری نعت سنائیے اس منہ سلامت رکھ سب سے آؤ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں آؤ یعنی اتنا مبارک ذکر ہے، اتنا مقدس ذکر ہے کہ سارے نبی کر کے خوش ہو رہے ہیں۔ تے کلمہ نبی دا پڑھے تے پھر پوچھے کتھے لکھیا ہے ہیں شالا او ماں تیرے جمن تو پہلے ہی مر جاندی جنہیں ایو جی بلا پیدا کی دی ہے۔ حضور کے ذکر کا پوچھ رہا ہے کہاں لکھا ہوا ہے؟ جدو ماما کرن ختامہ پھر انج دیاں جمن بلا اولی اولی بولو نبی کے ذکر کے بارے میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ جدے ذکروں میرے رب نے بلند کر کے فرمایا تیرے واسطے تیرا ذکر بلند تو بیچارہ پٹے رووے نہ تے کی کرے ہوندے دیکھو پچھلے ایک جلسہ ہوا ہے سال 2 ہوئے اگلے سال 4 ہوئے اگلے سال 8 ہوئے اگلے سال 10 ہوئے ایسے پر یہ گلی بھی سج گئی ہے ساکہ وڈ کے مرنی ساڑھے گل نہ پائے رب نال میں کا مقابلہ کر جائیں ذکر ودامن دا وعدہ کی اساتے آکھنا ہے سب سے آؤ جدو
اس فکر نال پکے ہوں گے کہ ہر شے اللہ نے نبی لئی بنائی ہے، ہر شے نبی لئی بنائی ہے، کائنات عالم دی تخلیق ہوئے، حسن ہوئے، جمال ہوئے، جود ہوئے، نوال ہوئے، فضل ہوئے، کمال ہوئے، ہر شے اللہ نے مصطفیٰ لئی بنائی ہے۔ پھر قرآن تو پوچھنے نبیان نے جڑا دھرتی دے ذکر کیتا کتنا ذکر ہویا، اسرات کی مرتب ہوئے۔ جدو کوئی چیز زیادہ ڈسکس ہوندی ہے نا او دے اثرات پھر گلیاں محلیاں چولیاں دسترخانہ تنوراں تے پھر جا کے او اپنے گھریں نجی محفلیں ڈسکس ہوندے نا، جس نو بھول جائے دنیا اگنور کر دے ظاہر ہے وہ تے ڈسکس نہیں۔ ہن اج کل ایک اینکر پرسن بیچارہ باہر دے ملک ماریا گیا، ہن ہر بندہ انہوں ڈسکس کر رہا ہے، ہر کوئی کسی ملک دا سربراہ بھی نہیں سی۔ اچھا پھر وہ ایڈا کوئی بڑا محقق بھی نہیں سی، کوئی ڈاکٹر قدیر طرح ایڈا کوئی سائنٹسٹ بھی نہیں سی، کوئی بہت بڑا مفسر بھی نہیں سی، ایک عام رائٹر سی۔ بہرحال جنہیں بھی کیتا ظلم کیتا، ظاہر ہے بچیاں کل پیو چھن لیا گیا، ماں کل پتر چھن لیا گیا، بیوی کل شوہر چھن لیا گیا۔ سانو انتہائی افسوس ہے، ایک ہو جائے مرحلے نہیں آنے چاہیے دے، اسی تے اگے قوم بڑی دکھی ہے، لیکن کیونکہ انہوں ڈسکس بڑا کیتا جا رہے ہیں۔ اس تو پہلے کچھ عرصہ پہلے 4 لوگاں نو حویلیاں شہید کیتا گیا، کیونکہ میڈیا نو دلچسپی نہیں سی، اس واسطے وہ 4 بندے جڑے شہید ہوئے سن وہ بھی بندے سن۔ فرق نظی کہ او خالصتاً جڑے شہید ہوئے حضور دی عزت عظمت لئی شہید ہوئے۔ ظاہر گئے جس میڈیا نو خوراک تے تیل پانی اسرائیل چو لبے او پھر حضور دی عظمت ڈسکس کرن لگیاں تے ظاہر ہے انہوں پریشانی ہوں دی ہے نا۔ تے باقی کوئی نچن گانا والا مسئلہ ہوئے تو پھر میڈیا انہوں بڑے پروٹوکول نال بیان کردہ ہے، تے او ظاہر ہے ادھر دلچسپی نہیں سی، ادھر دلچسپی ہے ڈسکس۔ اینا ڈاکٹر عبدالقدیر رحمت اللہ علیہ بھی ڈسکس نہیں ہویا، تے اللہ انہوں غریق رحمت کرے جڑا بچہ ہے بیچارہ ماریا گیا ہے۔ ایک ہو جائے 1 کروڑ بھی ہوئے نا کہ ڈاکٹر قدیر صاحب دی جتی دی مٹی دے برابر بھی نہیں، لیکن اسیانے زیادتی ظلم ہوئے، اللہ انہوں درجات بلند کرے۔ ڈاکٹر قدیر جڑا ہے اے لوگوں نے جڑے کئیاں صدیاں بعد پیدا ہو جائے کہ چلو انکر یہ بہرحال ظلمی ہے، جنہیں بھی کیتا ہے جڑا بھی یہ شامل ہے انہوں قرار واقع سزا ہونی چاہیے اور ہوئے گی۔ جی میں حویلیاں آلیاں دے قاتلان ہو رہی ہے نا، سمجھ کسے نہیں آ رہی، ہولی ہولی بولو کچھ نہیں ہے، پچا لیاں کرو کدے کدے جی گلاں بھی پچا لیاں کرو۔ تسی بھی کوس مرد کلندر نے ایک گل کیتی سی، یا اللہ انہاں نو گین بھی لائے تو چون بھی لائے۔ جے کو بچے تے دسو، یہ بچے تے دسو، قسم خدا دی سجیوں کھبیوں طوفان لپیٹ لے رہے ہیں، میں کچھ نہیں کیتا ہوا ہے، اس کچھ نہیں کیتا ہوا ہے، انہیں کچھ نہیں کیتا، انہیں کچھ نہیں کیتا۔ اسا کہ تسا کچھ کیتا یا نہیں کیتا، جیڑا کیس رب رسول دی عدالت وچ ریفر ہو جائے نا، پھر میرا رب بڑا انتقام لین والا ہے۔ اصل چیزیں نہیں ہوتی کہ بندہ فوراً ہی مر جائے، اللہ فوراً نہیں مار دو دیاں حکمتاں نے۔ امام پاک دی شہادت تو بعد بھی 2.5 سال تک یزید کتے نو زندہ رکھ کے اللہ نیندر اڑاندہ ہے۔ اصل وہ ایک بندہ سکون ہی بن جائے، مطلب جو تو سکون ہی مک جائے وہ دعا ہے۔ ایک کمال نہیں ہے کوئی بفلانے نو کچھ نہیں ہو رہا، ہون بیکھ لو کی ہو رہے، ہر بندہ صفائیاں دے رہے کہ نہیں دے رہا، ہولی ہولی بولو، ہر بندہ پریشان ہے، وڈے بزرگ بھی پریشان ہیں، اپڑ گئے ہو نا، وڈے بزرگ بھی پریشان ہیں، تو انہاں تو لے کے نکے کاکے بھی نکلنے والے پریشان، کڈن والے پریشان، نارے لامن والے پریشان، چاون والے پریشان، مال پچاون والے پروگرام، جنہیں فیڈر پلایا ہے وہ پریشان، جنہیں ہاتھ پڑھ کے کھڑا کیتا ہے وہ پریشان، مطلب سارے ہی پریشان نے۔ تے اج اسی لت لت چاڑ کے آنے آئے، اے ہوندا جے سرکار دی دشمنی وچ جڑا بندہ اگے نکلے مڑ سکھ نہیں پاندا۔ توجہ ہے نا؟ تھوڑا جے اور ہولی بولو۔ اچھا وہ دی وجہ کہ جدو حضور دا ذکر ہوتا ہے نا، ہر بندہ بیٹھا ہوتا ہے، میرے پہلی اپینین سن لو، حضور دے ذکر تے
یا حضور دی توہین تے جنہوں ٹینشن نہ ہوئے تے لیڈر دی ٹینشن ہوئے توہین تے، میرے نزدیک دنیا دا فاسٹ بغیرت دے یہ گل ذہن وچ رکھ لو، دنیا دا فاسٹ ترین بغیرت بندہ ہوئے جنہوں اپنے لیڈر دی پریشانی دے اتے او دے دل دے وال کھڑکن تے حضور تے خاموش رہے، او فاسٹ ترین بغیرت توجہ ہے نا؟ اس واسطے جنہوں کھرک ہوئے میری گل پہلے مانے عرض پہ کرنا میرے نبی کائنات دے پیارے غلام، اللہ بڑا بے نیاز، کیونکہ کائنات کی دے لئیے اے عروج زوال حکومت مال پیسہ میڈیا یہ ساری چیزاں ہوندی ہیں، ہن جیڑی شے ڈسکس زیادہ کیتی جائے او دی پاپولیرٹی لوگاں وچ بڑھ دی ہے، فلانی چیز، لیکن ایک ہوندی ہے میڈیا وار، ایک ہوندی ہے دلاں دے اوتے حکومت۔ دلاں تے حکومت کینوں آندے نے بھئی میڈیا بولے ہی نہ، 60 لاکھ ہوئے غازی ممتاز دے جنازے چ میڈیا ویکھے ہی نہ، کروڑ ہوئے تے بھاویں 2 کروڑ ہوئے بابا جی دے جنازے چ میڈیا بولے بھی نہ، تے اثر ایک ہوئے کہ فیڈر پیمن والا بچہ بھی فیڈر چھوڑ کے آکھے لبیک یا رسول اللہ، اے ہوندہ اے قدرت والوں جناب والا لوگاں دے دلاں وچ محبت اتاری جاندی ہے۔ عرض پیا کرنا میرے نبی دے غلاموں اتنا ذکر ہویا کہ قرآن آکھرے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اجے حضور جلوہ گر نہیں ہوئے، پہلی قومہ تاجدار ختم نبوت تو اتنیاں واقف نے آسمانی کتاباں دی برکت نال، نبیاں دی صحبت و قربت دی برکت نال آخری نبی نو اج جان دیا نے جویں بچے ماں پیو نو ماں پیو بالا یعنی اتنا ذکر ہویا کہ لوگ اتنا زیادہ ڈیپلی جانن لگ پہ کدو جدو اے ہی نہیں، یہ دا مطلب کی ہے کہ ہر بزم نبی دے نا تے سجی، ہر زبان اچ نبی دے ذکر ہویا، ہر سیاسی سماجی معاملات اچ مصطفیٰ نو ڈسکس کیتا گیا، جدو کوئی رویا انہاں کیا انشاءاللہ تیرے آنسو پوجن والا آ رہے، جدو بیٹیاں زندہ در گور ہویاں شریف لوگاں ماما لپٹ لپٹ کیا کیا کوئی بات نہیں انشاءاللہ وقت آئے گا جدو دیاں نو انہاں نو درگور کرن دی بجائے انہاں دی تربیت اچ جنت دی ضمانت دین والا آئے گا۔ گویا ذکر ہویا ہر بزم اچ او دے اثرات کی مرتب ہوئے، انہوں نے کہا اے تے ہے نا ذکر نہ ہویا کہ ہر بندہ جانن لگ پیا، اثرات کی مرتب ہوئے، جلسہ ہوئے نا نچن گامن والے آنا لوگ بیان کر دینے فلاں نے اچھا میک اپ کیتا ہویا سی، فلاں دی ڈریسنگ بہت اچھی سی، نچن گامن والے آنا پروگرام ہوئے، فلاں دے ٹھمکے اچھے سر، اگر ہوئے فراڈیاں دا 2 نمبر دھوکہ بازاں دا لوگاں نے دیکھ لو ویگو ڈالے ویکھے جے چنگا ہاتھ مارے آسو او دیاں گڑیاں ویکھے جے لینڈ کروزر، یعنی جیڑے بدبخت دا بھی جلسہ ہوئے او ڈسکس ہوندہ ضرور، او دا فراڈ، او دی بے حیائی، او دی بدکاری جیو جیو بھی ہوئے کہ جلسہ ہوئے حضور دی عزت تے عظمت دا تے لوگ پھر بیان کر کے اندھے نے اج حضور دے ذکر سنن دی 4 سال او دے اثرات مرتب ہوندے او دے اثرات پازیٹیو جیڑے بھی ہوندے نے ظاہر ہے جیڑا چنگی گل ہوئے چنگی، قرآن دستے او دے اثرات کی مرتب ہوئے، فرمایا وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ حضور دے ذکر تے اچھا حضور دا تذکرہ تے حضور دا رہا سبحان اللہ، پہلی قومہ دا مزاج ویکھو انہا ذکر ہویا، حضور دی پوری کیبنٹ دا غلامہ دا یاران دا صحابہ دا بھی ذکر ہویا۔ صدیق اکبر فرمانے نہ سا گئے ایک ملکل تجارت لئی، ایک تھا کہ اسی قافلہ روکیا، اسی رات ٹھہرن لئی رکے، او بھج کے ایک بندہ دور آگیا، اسے کہا آہاں قافلہ اتنے نہیں ٹھہرانا، نکلو نکلو تو
انہاں کہا تو کون ہے؟ انہیں کہا سامنے صحرا وچ گر جائے او دے وچ تارک الدنیا ایک عابد ہے جناب مسیح پاک دی تعلیمات دا ترجمان اگے ایک قافلہ اتھے رکے اس قافلے کچھ شرابی بندے ان زانی بدکار انہاں زانیہ شرابیاں دی وجہ نال او دی عبادت کئی دن متاثر رہی ہے یعنی ایک قدہ بندہ قافلے زانی ہوئے تا عابد دی عبادت متاثر ہوندی ہے تو جدو پوری کبینہ تے اسمبلی آئے تے گجرات اچ بارش آوے تے ڈی سی صاحب دے کمرے دے تھلو تازہ شراب ہیں جدو ماما کرن ختامہ موڑ انج دیاں جمن فیصل آباد ایس ایس پی صاحب دیاں ٹک ٹاک تے نچن اے ہوندی ہے او بدبختی اے ہوندی ہے او بے حیائی کہ جدو حرام دی کمائی نال اثر ہوندا موڑ انج دی اثر اے ہو جائے اثر مرتب ہون تسی ویکھو نے کہ خبردار ایویں تے نہیں لسنا چھن گئیاں نا نمازی نماز پڑھ رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں لیکن وہ راحت اطمینان ختم ہوندی جا رہی ہے شراب زنا نو کتنا پروموٹ کیتا جاتا ہے کدے سوچ سکتے ہو تیرے ملک دا حکمران اے ہوئے یا پہلا ہوئے یا آن والا باہر تو بغیرت قسم دے شہزادیاں نو بلا کے شکار کھوا کے اپنے ملک دیاں دھیاں جڑا پیش کرے حکمران ہو کے انہاں شدنام نہاد بدبخت لوگاں نو تے پھر دسو برکتاں کتوں آن ساڑا یورپ نال اسی کیوں مقابلہ کریے یورپ والے کو مصطفیٰ نو تے نہیں من دینا وہ تے نہیں دین تے انہاں دا کوئی تعلق نہیں مسئلہ تا ساڑا ساڑی ترقی تے عزت اللہ نے مشروط کیتی ہے مصطفیٰ دی غلامی نال ساڑے کل کنہ ایک دین ہے توجہ ہے کہ نہیں کہ اگر ممبر تو یہ گل کریے تو پھر جڑے انہاں دی گڈیاں اگے نچن والے کتے بھی لے ہوندے انہاں دے دیکھو نا مولوی مسجد سیاست نہیں کر رہے بغیرت انسان تجھے مصطفیٰ کا دین سنا رہے ہیں وہ چاہتا ہے تیری دھی تیری بیٹی تیری ماں محفوظ ہو فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ شہباز شریف کی صورت میں وہ یوم پاکستان پر وہ بنت حبہ کو پاکستان کی بیٹی کا ڈانس دیکھے وہ بھی بغیرت ہے اور جلسے میں ڈی چوک پر عمران خان دیکھے وہ بھی بغیرت ہے اور جڑا نرم گوشہ رکھے وہ بھی چوٹی نہ بغیرت ہے باقی تھوڑا جو ہورولی بولو جڑا پریشان ہے بوتھا تلے رکھے یہ منبر رسول کا تقاضا ہے ناراض تو نہیں ہوئے ہوئے تو پھر بھی سن لو سفیر نو سپورٹ کرن والا بھی بغیرت ہے تے او سربراہ نو جفیاں پامن والا بھی بغیرت بیٹھے ہو کہ ٹر گئے ہو یہ اس کا تقاضا یہ ہے ہم اس بغیرت مولوی کی طرح نہیں ہیں جو جفی ڈال کے آکے اللہ نے آپ سے بھی دین کا کام لینا ہے اللہ نے اس سے دین کا کام کیا لینا ہے اللہ نے دین کا کام جس سے لینا ہے وہ ناچنے والی کی جھولی میں نہیں آتا وہ مصطفیٰ کا میلاد منانے والی کی جھولی تھوڑا جا ہو رولی بولو تو عرض ہے مزاج اپنا ٹھیک رکھو خدا را مارا سنگ جانا ہے مارا تو سنگ جانا ہے سانو نہیں کسی دے ایسی ملشی نہیں آن اصلا جڑی گل میرٹ سے ہو گئے وہ کرنے اور جاگ رہے ہو جی میں تو اٹھے پنڈ پہلی باری پھنسے ہوں کوئی تُسا میں میرے کول پہلی باری پھنس گئے ہو میں ہی جی پکی دینا کسی نے پسند ہوئے ٹھیک ہے نہ پسند ہوئے تو اپنے پیو نو لے آوے میرے نال گل کرے جس کو بڑا اپنے آپ کو وہ بڑا کہتا ہے نا ہیرو اور لیڈر مجھ سے بات کرے میں بتاؤں گا تیرے سامنے تیرا کچا چٹھا رکھوں گا تو نے ملک کو کیا دیا ہم نے کل بھی کہا تھا یک نکاتی جنڈا اس مرد کلندر نے کہا تھا رحیل شریف حضور کے دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال عمران خان حضور کے دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال میں 2 فٹ پہ پڑے ہوئے پانی نہیں اٹھا سکتا معذور ہوں لیکن میں وعدہ کرتا ہوں ساری زندگی تمہارے بوٹ پالش کروں گا یہ ہے بھائی گل تے کرو تن کے کرو حضور دی گل اسی پچھو کھڑے ہیں سانو کی لا لیکن اشارہ عالمی دنیا دا منو تے اسلام دی گل اینج نہیں ہونا سا ٹچ نہیں کرن دینا سا اسلام دے وچ کھڑو گے پھر گل ہوئے گی بیمار بندہ تھوڑا جا منہ تلے رکھے باقی بولو وہ دی اثرات مرتب ہوں گے وہ دی بات ہوئے گی انہیں کیا سنو اے تو اڈا انہیں کیا حفظانی شرابی قافلے چاہے سی دی وجہ تو عبادت متگوی انہیں جیڑے بندے لالا ڈالا ہے نکا بندہ تو نہیں سی مکہ دا چیف جسٹس بین الاقوامی تاجر انٹرنیشنل روٹ رکھن والا ابو بکر فرمایا جاؤ نو جا کے کہہ دے اگر کسی زانی شرابی دی وجہ تو تیری عبادت ڈسٹرب ہوندی ہے تو کسی شریف تے غیرت مند بدے دی وجہ نال تینو عبادت جو لطف بھی آئے گا انہیں کہ تُسے جو مرضی کوئی تے ٹھہرنا نہیں فرمایا جا انہوں جا کے کہہ دے ابو قحافہ دا پتر ابو بکر آئے مکے چو آ رہے ہیں میں ٹھہراں گا
این نہیں جا کے انہیں گل کی جو نے کہا کہ بابا اڑ گیا ہے بندہ بڑا سوبر ہے بڑی پرسنالٹی ہے بڑا وقار ہے وہ اڑ گیا انہیں میں جانا ہی نہیں اگر کی نام دسے ازوادہ ابو قحافہ دا پتر ہے اگو نے کیا ابو بکر تے نہیں کتے مکے چو تے نہیں آیا وہ ہاتھ بن کے آنے تُسے جان دے ہو پہلے تُسے آج تک کسی نے ملے نہیں تو انہوں تو رشتہ دار بھی نہیں جان دے تُسے تو ساری دنیا نے لو کٹ کٹا کے تھے اللہ اللہ پہ کر دے ہو انہیں کیا ابو قحافہ دا پتر ہے نا او دا ابو بکر ہے او جناب او دا او عبداللہ ہے انہیں کہا جی مکے چو آیا ہے انہیں کہا گو نکا بندہ نہیں یہ چیف جسٹس بھی ہے بین الاقوامی تاجر بھی ہے ہو سکے جان دے انج دے ہو تو میں نو آدھے ڈکو کہ انہوں ڈکنا انہوں کا جلدی آ اگر دیر کرے تو میں آپ آ رہے ہیں دوڑ کی آیا ابو بکر صدیق انہوں چول کی جانے ابو بکر کان ہے جاہل کی پتہ ابو بکر کون ہے ابو بکر وہ ہے جس پر محمد عربی کو ناز ہے کائنات عالم میں اخلاص کی دنیا کے تاجدار کا نام صدیق اکبر ہے شرافت و صداقت کی سلطنت کے سلطان کا نام صدیق اکبر ہے اللہ کی زمین پر نبیوں کے سلطان کو جس سے سب سے زیادہ جس پر اعتماد ہے اسی کے محمد عربی اسی کے داماد ہے وہ صدیق اکبر ہے کون ہے بولو تھوڑا جا اور ہولی بولو جہالت دے مارے نو پتہ کی صدیق اکبر کون ہے جیڑا 5 روپے مسجد کٹ کے دے 10 روپے کٹے جیڑا جناب والا 2-4 ہزار روپیہ دے کے آکھے مجھ سے بڑا کون ہے انہوں 10 جیڑا سب کچھ مصطفیٰ دے دین تو لٹاوے انہوں صدیق اکبر کروڑا نہیں خربہ سلام خربہ نہیں کروڑ خرب سلام امام حسن و حسین پہ جب وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جو اسلام کو سپورٹ کر رہا تھا اس کا نام صدیق ہولی بولو اس کا نام ہے صدیق اکبر لکھا سلام نہیں کروڑا پاک مولا علی پاک کو جو مولا علی پاک جب حضور کی بارگاہ میں کھیلنے والے بچوں کی طرح تھے اسلام کو سپورٹ کرنے والے کا نام تھا صدیق اکبر اور جس کی عظمت کو بیان مولا علی نے خود کیا پاک علی جس کی امامت کے پیچھے نماز پڑھ کے خوش ہو رہے تھے اس امام کا نام ہے صدیق اکبر بیمار بندہ ہولی بولے بیمار بندہ ہولی بولے حضور جی بھائی خود فرمائیں ان جاہلانوں کی پتا اسلام رک گیا دین کی بات ہو گئی ساکہ کی ہوئے حضور نے کہا من کن تو مولا فالیون مولا میں کہا گل مکی نہیں بڑھ کے مرنی شروع ہوئی ہے شروع جاہلہ تیری بلا جا رہے شروع ہوئی ہے حضور نے ہاتھ پکڑ کے کہا جس کا میں مولا اس کا ہولی ہولی بولو میں کہوں 10 ایک صحابی 10 جائے آکھے ہوئے راہ لے ہوئے اٹھ کے ٹور پہ ہوئے ناراض ہوئے سلوٹ چیڑے تھے آئی ہوئے حضور نے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا سارے خوش میں کہا کوئی تو 10 اپنی کتاب چلے آپ پارٹی کتاب لیا ٹوٹی جلد لیا مریا مورخ لیا پھٹیا ورکا لیا جنہیں وچ لکھے ہو فلانا صحابی اٹھ کے ٹور پہ آ حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا ملا باکر مجلسیاں دا ایک بندے ماریا جمپ مار کے گیا دا بخ مبارک مجمع چیر کے آکے علی پاک نو جفی پاک کہندے یبن ابی طالب اصبحت و امسیت مولا یا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ مبارک کو بھی ابو طالب دیا شہزادیا مصطفیٰ نے تینو میرا تے قیامت تک کر مومنہ دا مولا ڈکلیئر آندھا جائے سب تو پہلے مبارک دیتی ہے شیعہ سنی اس نوجوان نو عمر فاروق دینا نان جان ہولی ہولی بولو آگے یہ تصور کی ہے آگے گل مک گئے میں گل مکی نہیں اوہ نبی اوہ لشکر اوہی صحابہ اوہی پاک نبی ڈگری دینا لے فرمایا جیدہ میں مولا او دے علی مولا ابو بکر اندن میرا بھی مولا عمر اندن میرا بھی مولا سارے صحابہ اندن ساڑھا بھی مولا اس سے پاک نبی فرمایا مرو ابا بکرین فلیسل بالناس ابو بکر کو کہو
میرے مسلح پر کھڑے ہو کے صحابہ کی امامت کرا کے بتا دے جس کا محمد امام اس کا صدیق اکبر امام. ایسا کہ دین اپنی مرضی نال نہ من میرا پیارا، اس کو ویسے دیکھو جیسے میرے رب نے قرآن اتارا. تھوڑا جو اور اولی بولو. انہیں آکھیا کی ابو قحافہ اودا پتر ابو بکر مکے چوا نے کہ جی ہن تانوں پتہ ہے جیڑا بندہ ڈکن والا ہوے نا منشی چوکیدار پہلے تو دی ٹیون ہور ہوندی ہے، پھر جدو اندروں آواز آوے بھی لے کے آمن پروٹوکول تے سلوٹ وجدے. اور ابو بکر پاک نے سلوٹ مارے، تشریف لے آئیے جی تشریف لے آئیے. جدو اندر ابو بکر داخل ہوئے، وہ جڑا راہب سی جنہیں دنیا آج تک ویکھی نہیں سی پیا سی اللہ اللہ کردہ، انہیں ایک پرانی صندوق کڈی وچوں تختی چائی. آندا ایک منٹ رکو، اے تواڈے چہرے دا تل وی دے وچ لکھیا پیا ہے، تواڈے ہاتھ دا داغ بھی دے وچ لکھیا پیا ہے، تواڈا حلیہ بھی یہ دے وچ لکھیا پہ ہو سکے. بجھارتا کی اکھے ایک نواں نا تواڈا میں آج تانوں دساں خلیفہ بلا فاصل خلیفۃ الرسول ابو بکر صدیق. انہیں کیا کی بجھارتا پہ بجھانا ہے؟ انہیں کیا پہلیاں کتاباں تے صحیفے دس رہے نے محمد دا ایک یار ہوئے گا، او دی ختم نبوت دا چوکیدار ہوئے گا، سارے صحابہ دا سردار ہوئے گا، او دا نا صدیق اکبر، تیرا نا لکھے ہو جائے. میں کہا یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا، کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم. نبیوں نے ذکر کیتا، کتنا ذکر کیتا ہے محبوب دا، ہر فرد نے کیتا ہے او دا تذکرہ انجویا، کوئی قوم برادری قبیلہ علاقہ نہیں بچیا. اے نبی ذکر کر دے رہے، پھر نبی دے پیارے غلاموں اللہ دیا حکمتاں ویکھو جنہ نبی دا ذکر کیتا اللہ نو اتنے پسند ہے، اللہ نو ایڈا محبوب نبی کہ نبیاں مصطفیٰ دا ذکر کیتا، اللہ نے نبی نو فرمایا میں آنا زبان تیری ہوئے ذکر میرے نبیاں دا ہوئے. دیوبندیوں سنیوں وہابیوں شیعوں دوستو بزرگوں بچیوں جوانوں، محبوب اللہ نو ایڈا پسند جیڑا چاہتا ہے کہ دنیا دے اتے میری گل بھی ہوئے قسم خدا دی نبی دے ناتے من، نبی دے ناتے مٹ جا. اے جتنے کسی دسو اساں کیونکہ انسان ہے نا، اللہ پتر دے دے اللہ سب نو دے دے یار، چلو نسل چلے گی، کوئی نہ لینا والا تو ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہولی بولو. اے بالا بچیاں نال نہ نہیں زندہ راندے، جیڑا چاہتا ہے نا زندہ رہے تے چنگا زندہ رہے، وہ مصطفیٰ دے ذکر نال جڑے. داتا علی حجویری دے چوکے بالا، داتا پاک دی اولاد ہے لیکن ویکھ لو ٹھٹ کے جے بابے دی، کیونکہ ذکر کیتا نبی دا. تھوڑا جو اور ہولی بولو، ذکر کیتا نبی دا، یعنی جیڑا نبی دا ذکر کرے رب او دا ذکر بھی نہیں ہے تھلے آن دیندہ. ساڑھے معاشرے ہزارہ میرے ورگے ہٹے کٹے مولوی، ہزارہ مولوی میرے رب دا کرم. اچھا کرسیاں تو لڑنے نکی کرسی وڈی کرسی ہوئے صوفہ ہوئے فلانا ہوئے ڈنگنا ہوئے ہوندہ کہ نہیں؟ لیکن اس دنیا چھک مرد کلندر آئے جیدہ لوگاں نعرہ لائے انہیں کہنا میری کتے کی کیا اوقات ہے، حضور کا نعرہ لگاؤ، حضور کا نعرہ لگے گا، تاجدار ختم نبوت دا نعرہ. پیرو مولویو صوفیو ساریاں تواڈیاں باہر اللہ سلامت رکھے. میں نو تے دسو اساں تے کرسیاں تو لڑے ہاں، ایک بندہ ایسا ہے لشکر اودو ہوئے او دے نا تے دنیا مردی پھر دی ہوا کہنا میرا نعرہ نہیں لگانا، نعرہ مالکاں دا لانا. تے پھر مالکاں لاج کے جو رکھیے، مالکاں لاجیں جو رکھیے کہ لاہور دے اندر قسم خدا دی دنیا رات نو ساری ستی ہوندی ہے، نہ داتا دا رش مکدا ہے نہ بابے دا رش مکدا ہے.
تیتنا تو علی سبحان اللہ اچھی ہوگی رونکا دے جیڑا ذکر کرے پھر مالک کتنا اللہ نو پسند ہے نبی دا ذکر کیتا نبیاں نے اللہ نے فرمایا محبوب میں آنا زبان تیری ہوئے ذکر انہاں دا ہوئے ذکر نبی دا ہوئے قرآن دا وذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا وذکر فی الکتاب موسیٰ انہو کان مخلصا وکان رسولا نبیا وذکر فی الکتاب ادریس انہو کان صادقا وکان رسولا نبیا کتے ارشاد فرماندہ وکل من الصالحین کتے ارشاد خداوندی حسن و یوسف بیان کردہ ہے کتے عظمت جناب موسوی بیان ہو دی ہے کتے جناب داؤد دے نغمے زکریہ پاک دے حجرے دیا گلہ اے راز کیے انہاں مصطفیٰ دے ذکر بیان کیتا اتنا ذکر کملی والے دا بیان ہو رہا کہ پہلیاں قومت اثرات مرتب کی ہوئے ذکر کس طریقے نل بیان ہویا سمجھ سکتی ہو یعنی پہلا پہلو اے وے ہر فرد جاندہ سی دوسرا پہلو اے وے اس مقدس انداز ذکر بیان ہو رہا کہ پہلیاں قومہ دا قرآن بیان کردہ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ پہلی قوم جدو مصیبت دی چکی وچ پسدیاں نے آندیاں نے اللہ آخری نبی دا صدقہ مصیبت ٹال دے طوفان اچ کھردیاں نے آخری نبی دا صدقہ طوفان ٹال دے معاشی تنگ دستی دا شکاروں دیاں نے آخری نبی دا صدقہ ٹال دے جدو پریشان ہو دیاں نے آخری نبی دا صدقہ ٹال دے جدو قبائل نال جنگ کر دیاں نے آندیاں نے اللہم انصرنا بحق نبی آخر الزمان اللہ آخری نبی دے صدقے سانو مصیبت چو کٹ دے پریشانی چو کٹ دے دکھاں چو نجات دے دے آکھنا ہے چانا نبی دے پیارے غلاموں نبیاں دے تذکرے دی برکاتی ہوئیاں پہلیاں قومہ اس نتیجے تے پہنچیاں جدی برکت نال آدم نو عزت ملی ہے جدی عظمت دے نال نوح نو وقار ملی ہے جدی عظمت دے نال ابراہیم و اسماعیل دے درجے بلند ہوئے نے او دے صدقے اساں دعاواں کریے اللہ مصیبت ٹال دیندہ ہے اساں ایگی آکھنا چاہنے ہاں اور میرے سیاست نال تعلق رکھن والے ویرو میرے پارٹیاں نال جڑیے دوستو لیڈران دی محبت دے وچ پریشان پھرن والے سجنوں سانو اے جتنا سمجھو دشمن نہیں ہاں اساں آکھنے ورلڈ بینک بھی ازما چکے ہو IMF بھی ازما چکے ہو تساں امریکہ دی ٹیکنالوجی یورپ تو ڈالر لے کے بھی ازما چکے ہو فرانس دی یاری جرمنی دی دوستی ازما چکے ہو تساں IMF تے فیٹف دے ادارے تے ورلڈ بینک تے سارے ازما چکے ہو انہاں تو انہوں ککھ نہیں دیتا لیکن ایک واری آؤ اپنے تے قوم دا ٹوٹا تعلق نبی نل جوڑ کے بھی ویکھ لو اپنے دھیاں پتران دا تعلق نبی دی غلامی نل جوڑ کے بھی ویکھو اپنے تعلیمی ادارے اپنی تربیت اپنی صحبت و قربت اچ بیٹھن والے ہو پارٹیاں بھی رکھو جماعتاں بھی رکھو فرقے بھی رکھو لیکن ساڈا تعلق نبی نل جوڑو اللہ دی عزت دی قسم ہے مصطفیٰ کریم دی غلامی اللہ نو اتنی پسند ہے اللہ فرماتا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون اگر رب دی رحمت دی خواہش رکھ دے ہو اللہ دے فضل دے متمنی ہو پھر آؤ دنیا دے چکرانو چھوڑو ورلڈ بینک معیشت مضبوط نہیں کرے گا ڈالر دی اڑان تو انو پریشان کرے گی عالمی معیشت دے ادارے تو انو کمزور کرنگے اپنی گردنہ وچ محمد پاک دی غلامی دا پٹا پاکے رب کل منگو زمین سونا اگلے گی آسمان رحمتاں دے پتل برسائے گا یہ تجربہ کر کے دیکھو
اینو دیوبندیت آکھو، اینو وہابیت آکھو، اینو سنیت آکھو، لیکن آؤ تعلق نبی نال جوڑو. کتنا تعلق ہے؟ منافقت دے دائرے چ باہر نکلیے. ہر تھان تے دو نمبری چل سکتی ہے. گز دا میٹر ہو سکتا ہے، سیمنٹ وچ ملاوٹ ہو سکتی ہے، مرچ وچ ملاوٹ کر چکے ہیں، دودھ وچ ملاوٹ کر چکے ہیں، کھان پین وچ ملاوٹ کر چکے ہیں. اسی ملاوٹ کرن دے، ملاوٹ کھاون دے، ملاوٹ سہن دے عادی بن چکے ہیں. یاد رکھو ہر کام وچ ملاوٹ ہو چکی ہے. عشق مصطفیٰ اور میرے رب دے بندے ہون دے معاملے وچ ملاوٹ نہیں پسند. اتنے دو نمبری نہیں ہو سکتی. میں صوفی بن جاواں، میں اپنے آپ جو مرضی آکھاں، تسبیح دی گٹ گٹ ہوے، امام شریف دی خوشبو ہوے، میرے جبے تو دستار تو خوشبوواں دے حلے پیا میں. یہ مینوں پتہ ہے میں کتنا ایک نبی دا غلام تے کتنا ایک عاشق ہاں. یہ میرے مزاج تو پتہ لگے گا. تو سجدے و سر نہ چاہے، میں تہجد قضا نہ کراں، تو ہر سال عمرہ کریں، میں ہر سال حج کراں. میرے اے دساں میرے اس اسلام تے دین تے میری اس غیرت دا میرے معاشرے چ اثر کیے. کتے نبی نو بھونکن ٹس تو مس نہ ہوے، رسول اللہ دی آبرو تے حملہ ٹس تو مس نہ ہوے. گل لیڈر دی ہوے، گل پیر دی ہوے، گل مولوی دی ہوے، بندے مار دئیے، رشتے توڑ دئیے، تعلق چھوڑ دئیے. منافقت جدو تک اس قوم دے وچوں نہیں نکلے گی معاف کرنا، او بھاویں میں ہواں یا کوئی ہور ہوے، انی دیر تک خیر برکت نہیں آ سکتی. دو نمبری کڈنی پوے گی، دو نمبری نکلے گی. ادھروں ہاتھ چکو گے، ادھروں رحمت دے بادل برسا، رحمت دے بادل برسا. یہ گل کیونکہ یہ علماء دی نہیں ہے، میری نہیں ہے. یہ تے اصول قرآن نے دیتا ہے. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ. یہ اصول ماں تو زیادہ، باپ تو زیادہ، رشتہ داراں تو زیادہ، بزنس تو زیادہ، تجارت تو زیادہ، کوٹھی تو زیادہ، کار تو زیادہ، دھی تو زیادہ، پتر تو زیادہ نبی پیارا ہوئے. یہ ہر بندہ ہی پیمانہ اپنے طور تے آزما سکتا ہے. مینوں کتنا پیارا ہے نبی، کتنا پیارا ہے نبی. جنوں پیارا سی انہیں دس چھڑے، جنوں پیارا سی. اج بھی دنیا بیچاری سمجھ تے چکی ہے نا. جدو بھی ایندا معاملہ ہوندا ہے انن کتھے گئے نے لبیک والے، تسی دسو بھئی تسا مودی دے گھر جمے ہو. جیڑا آندے لبیک والے کتھے گئے نے، تو گرویندر سنگھ دا پتر ہے، تو جو کہہ رہے وہ کتھے گئے نے. تیرا نبی نال کیا تعلق ہے؟ تیرا نہیں ہے. مذہب کا ہے تو پہلے میدان چھال مار کے کھڑا ہو کے آپ ہونا ہو جا کتھے گئے ہو. تو وڈکے مرنی ڈرائنگ روم وچوں نہ نکلے فیس بک تے شرلی چھوڑ کے کتھے گئے نے، تیرے گھر گئے نے. بدبخت انسان سے پوچھو تم کون ہوتے ہو. ایمان کا دعویٰ ہے تو پھر بندے دا پتر بن کے میدان وچ اتر. ناراض ہو گئے ہو. جب بات حضور کی عزت کی آتی ہے تو ہر فرد کے لیے ضروری ہے. ایمان چھٹ ایمان دی گل کرنی، پھر دیوبندیت بعد وچ، وہابیت بعد وچ، شیعہ سنی سب کچھ بعد. نبی پہلے، نبی کیونکہ اللہ نو کائنات جو دے لئی بڑی اصل دسیے تے صحیح. رونقاں کیویں لبن؟ نبی نال غداری، نبی نال دو نمبری، خدا نال دو نمبری. جدو دین نال دو نمبری بری ہو جائے. لیکن کیونکہ اساں اس ماحول نال جڑے ہوئے ہیں ساڈے لئی ضروری ہے. باقیاں نو چھڈ دیو. ہم دیکھ لو زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے. وہ ارشد شریف مرنے کے لیے نہیں گیا تھا، بچنے کے لیے گیا تھا. وہ بچنے کے لیے پھر رہا تھا، مارا گیا. ہم زندگی کے لیے پھر رہے ہیں، پتہ نہیں کس موڑ پہ، کس چوک پہ سانسوں کی ڈوری کٹ جائے. بس نبی کی غلامی میں یوں مرے تاکہ پتہ ہو کہ ہماری ماں باپ کی تربیت کا اثر یہ ہے. دل کی دھڑکنوں کو نبی کی غلامی کے ساتھ جوڑ دو. نمبر ایک جو مسلک مرضی قسم خدا دی، کوئی دیوبندی ہو کوئی وہابی ہو، حضور کی محبت کی محبت رکھتا ہے تو میرے جیسے سنی پہ وہ کروڑ درجے بھاری ہے. وہ پیپلز پارٹی کا ہے، نون کا ہے، پی ٹی آئی کا ہے، کسی بھی جماعت کا ہے، مجھ سے زیادہ اس کی محبت حضور کے لیے دھڑکتا ہے دل، مجھ سے کروڑ درجے زیادہ بھاری ہے. ہم کوئی اس پہ دعویٰ تھوڑا کرتے ہیں. یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ جس کو چاہے. میرے رب دی عطا یہ مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے. جدو رب ونڈن تے تقسیم کرن تے آیا، بادشاہ میں نور الدین زنگی نو چنیا، وہ کو دربار دا سجادہ نشین ہے. جرنیل صلاح الدین ایوبی نو چنیا، وہ کیڑے مدرسے دا فارغ. اللہ کی بے نیازی دیکھو جب چننے پہ آتا ہے. جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا یہ کارنامہ قیامت تک چمکتا نظر آئے گا. ختم نبوت کے ڈیکلیریشن پہ سائن کر کے کمال کیا. مولوی تھوڑا تھا وہ. جناب محترم سردار ظفر اللہ خان جمالی کی ایک جملے میں
پارلیمنٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے منہ توڑ کے رکھ دیے. اس نے کہا تھا مشرف جیسا بدبخت کہتا تھا ڈاکٹر قدیر کو امریکہ کو بیچ دیں. میں نے کہا تھا میری لاش سے گزر کے یہ جائے گا. اور دوسری بات حضور کی ختم نبوت پہ اس نے کہا اللہ اس پارلیمنٹ کو موت دے دے جو تیرے محبوب کی عزت کا تحفظ نہ کر سکے. جملے کے زندہ رہتے ہیں. ظفر اللہ چمالی کہڑا کو ساڑھا کلاس فیلو ہوئی حق کی جو بات کرے گا ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے, اس کا نام لیں گے. اللہ جو ونڈن تے آوے اتنے تے پولیس آفیسر دیا دیاں ٹک ٹاک تے نچ دیاں لیکن وردی والے تو اللہ نے ممتاز قادری نہیں چنیا. اتنے ہر بندہ آندا ہے قادیانی ڈکلیئر کر کے امریکہ برطانیہ چلا جاتا ہوں یار کچھ نہیں ہوتا میں پھر ٹھیک ہو جاؤں گا. اتنے لوگ جب تو پہلے دھرم بیچ دینے لیکن میرے رب کا کرم دیکھو یہ دھرم بیچیں کرم دیکھو. امریکہ کی اسٹیٹ نیو یارک میں امریکن نیشنلٹی ہولڈر امریکن سٹیزن بابا او دی جھولی وچ پھل کھڑیا ماں نہ رکھیا ہاتھ دی ماتار جوانی دی دہلیز تے قدم رکھیا مصطفیٰ دا شیر دشمن رسول سور نو ڈھونڈ دیاں امریکہ دی اکھ دے تلے ایجنسیاں دی بغل دے تلے ان کی جناب خفیہ ایجنسیوں کی چھتری کے نیچے کھڑے ہوئے اس محمد پاک کے شیر نے یوں جمپ لگایا کیمروں کے سامنے تکتے تکتے اس نے 15 سیکنڈ میں 12 خنجر اتار کے وہ گندی اکھ تے دا ہاتھوں نے شل کر کے دسیا کتے آئے اس ہاتھ نال حضور دے خلاف لکھ نہیں سکتے. دنیا مولوی تو پاگل ہے مولوی تو جاہل ہے. امریکہ کی پاور کے نہیں پتا اس کو میں کی ہو ہے. امریکہ وہاں سے بیٹھ کے ڈرون اٹیک کرے ایمن ظواہری کابل سے سر نکالے بھون دیا جاتا ہے رات کو ایبٹ سے اسامہ کو اٹھا کے امریکہ لے جاتا ہے پتہ نہیں چلتا. میں کہوں دی ٹیکنالوجی تے نچن ٹپن والے یہ کمال نہیں ہے. دوروں بیٹھ کے نشانہ بنانا کمال نہیں. گھر میں گھس کے دشمن کو گریبان سے پکڑ کے 15 سیکنڈ میں 12 خنجر اتار کے وہ پوچھ رہے یہ مشین بھی کم نہیں کر سکتی جڑا محمد دا شیر کر گیا. یہ کام کب ہوتا ہے تساں دسو 15 سیکنڈ میں 12 خنجر وہ بندہ کہ مشین ہے. اس نے یوں مارا ہوگا نکالا ہوگا پھر مارا ہوگا نکالا ہوگا 15 سیکنڈ دیں گزر گئے. لیکن اس کو دوسرے اینگل سے دیکھو حضور کے دشمن کی نفرت کتنی تھی عاشق رسول کے سینے میں ہے. 15 سیکنڈ 12 خنجر کچھ بھی نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا کچھ ٹھیک کہہ دیتا نا جی آنکھ بھی گئی ہاتھ بھی گیا. یہ ہے مصطفیٰ کے عاشق کی پاور. عشق رسول پر کمپرومائز نہ کرو سودا نہ کرو. اللہ کا کرم ہے آپ پر ہم پر لیکن اس نعمت کو ضائع نہیں ہونی چاہیے. کرو محبت لیڈر بھی رکھو آنکھ چکا کے آنکھو ان کو جناب نالیت سیاست ہو گئی کھمبیاں تے ہو گئی سڑکاں تے ہو گئی ٹھیک ہے ووٹ تو انہوں دے سانوں نہیں دے اسی میں لینا بھی نہیں میری کوئی پارٹی نہیں الحمدللہ لیکن پارٹی بھی کوئی نہیں تے میں بغیرت بھی نہیں. جیڑا حضور دی عزت دا گل کرے گا او دے نال کھڑیاں پیچھے جتھے انہاں نوجواناں دا لبیک دا نعرہ لانا لے دا پسینہ ڈگے گا تے اپنا خون پیش کرے. توجہ ہے نا ایشو ہے نے کیڑا کم جڑا نہیں کیتا مولوی نو اس طرح نا شکر ادا کیتا کرو اللہ دا. دنیا جڑا جلغار ہو چکی ہوئی ہے میرا وہ ممبر نو تابع کر لو. اللہ دا شکر ہے مجیب الرحمان جیسے لوگ ساڈے کول موجود نے جنہاں دی وجہ نال حق بیان ممبر تو جدوں تساں اپنی مرضی دے مطابق ہویا پھر ہر سے اجڑ جانی جے پھر نہ دیاں دی عزت لبنی تے نہ ماواں دا تقدس لبنا نہ بیان دا مقابلہ. یہ شکر ادا کر کے میرا وہ ممبر بول رہے ہیں. اقبال فرماندے ہیں گر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب دین بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب. بیدار ہو دل جس کی فغان ساری سے اس قوم میں مدت سے وہ درویش ہے نایا. یہ تیرا پتر تیرے اگوچہ بول دے تو پھر رویا نہ کر پھر اپنے نصیبہ تے غور کر کہ تو مسجد کنہ لے آیا پتر نو. جی تیری دھی تیرے آنکھیں نہیں لگ دی تو پھر رویا نہ کر بے کے پریشان پھر سوچیا کر کہ تو اپنی دین کتنا دسیا ہے میں اپنی بیٹی نو دین کتنا دسیا ہے میرے گانے دین کتنا آیا ہے. جدو 24 گھنٹے ٹی وی نے بھونکنا ہے تیرے میرے کول تو ٹائم ہی کوئی نہیں. ساڈے کول ٹائم ہے کدے آکھیا جے پتر انجینئر بن گیا ڈاکٹر بن گیا بچہ تھوڑا جے مینوں اے دس جے اج میں مر جاواں جنازہ آپ پڑھانا یا کرایہ دا بندہ لبنا ہی غسل آپ دینا یا کرایہ دا بندہ لبنا ہی. رزلٹ کیا نکلتا ہے A1 گریڈ کا وکیل صورت کوثر نہیں پڑھ سکتا
ساری زندگی عدالتوں میں چور اچکوں کی پیچھے ڈور بیک ڈور رابطے کروا کے خرید و فروخت کرنے والا ڈبو پہلا کلمہ نہیں پڑھ سکتا. یہ تو بیان دین گھر چ لیا کے حضور دی محبت نو فروغ دئیے, برکت تے رحمت رب دی انشاءاللہ.